نیب میں زیر تفتیش جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس پاکستان کی تاریخ میں ہر لحاظ سے کرپشن کا سب سے بڑا کیس ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کرپشن کی اتنی معلومات کسی بھی تحقیقاتی ادارے کے پاس نہیں آئی ہے۔ اس میں درجنوں کمپنیز انوالو ہیں، بیسیوں لوگ انوالو ہیں اور بہت بڑی یہ تحقیقات ہیں جو جاری ہے۔ اور کل نیب کو سرکاری خزانے سے لوٹی ہوئی رقم کے حوالے سے ایک بڑی کامیابی ملی جب حکومت سندھ اور نجی کمپنی ٹیکنومین کائنیٹک پرائیویٹ لمیٹڈ کی شراکت داری سے قائم سندھ نوری آباد کمپنی نے نیب کے ہاتھوں گرفتار شدہ اس کمپنی کے دو جو ڈائریکٹرز تھے سید آصف محمود اور سید عارف علی نے اس حوالے سے خریداری اور ٹھیکوں میں اربوں روپے کے فراڈ کا اقبال جرم کرتے ہوئے نیب سے 2 ارب 12 کروڑ روپے کی پلی بارگین کر دی، جس میں سے دونوں ملزمان نے 1 ارب 23 کروڑ روپے جو لوٹی ہوئے رقم تھے، کرپشن کی رقم تھی، وہ نیب میں جمع بھی کرا دیے، جبکہ بقیہ 89 کروڑ قسطوں میں واپس کریں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی، نیب کی تاریخ کی سب سے بڑی پلی بارگین ہے، اور جس کیس میں یہ کی گئی ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر یہ ابھی ابتدا ہوئی ہے، لیکن اس پلی بارگین کے ذریعے اس کیس سے جڑے ہوئے بہت سارے معاملات جو ہے وہ اب سامنے بھی آئیں گے اور وہ باقاعدہ عدالت میں اس میں نیب کو کامیابی کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے پلی بارگین کل منظور کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو آزاد بھی کیا اور ایس سی سی پی کو حکم دیا کہ ملزمان سے پلی بارگین کی طے شدہ بقیہ رقم جب تک نیب کو نہیں مل جاتی اس وقت تک نوری آباد بجلی گھر منصوبے میں نجی شراکت دار کمپنی ٹیکنومین کائنیٹک کے شیئرز نیب کے حق میں محفوظ رہیں گے۔ جج محمد بشیر کی سربراہی میں قائم احتساب عدالت اسلام آباد میں کل ہونے والی سماعت کے موقع پر دونوں ملزمان نے عدالت میں یہ بیان بھی ریکارڈ کرایا کہ انہوں نے نیب کو پلی بارگین کی درخواست اپنی رضامندی سے دی ہے اور اپنی خواہش سے دی ہے۔ سندھ نوری آباد کمپنی میں حکومت سندھ کے 49% شیئرز ہیں۔ منصوبے کے قیام کے لیے حکومت سندھ کو صرف 2.25 ارب روپے کا بندوبست کرنا تھا، لیکن منصوبے کے قیام پر خرچ ہونے والے 15 ارب روپے میں سے 13 ارب روپے سندھ کی حکومت نے دیے اور سرمایہ کاری کا بندوبست کیا، گو کہ وہ اس میں مائنورٹی شیئر ہولڈر تھی۔ اس معاہدے پر حکومت سندھ نے اس پہ بہت اس کو نقصان ہوا ہے، اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ اس سے جڑی ہوئی کئی دوسری چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پورا معاملہ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ سے منسلک ہے، اور یہ جو کمپنی ہے یہ فرنٹ کمپنی تھی اومنی گروپ کے اے جی مجید کی، اومنی گروپ کی، جو کہ اس میں براہ راست ملوث ہے، اور اومنی گروپ ہے جس سے جڑے ہوئے ہیں جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے کیسز، جہاں پہ سینکڑوں اربوں روپے کی کرپشن جو کہ سندھ سے کرپشن کا پیسہ تھا اس میں استعمال ہوا ہے ان کے منصوبوں میں، بینک میں، سمٹ بینک میں، سندھ بینک میں، اور اس حوالے سے یہ بہت بڑی تحقیقات جاری ہے۔ مگر اس میں بہت بڑا بریک تھرو ہے یہ پلی بارگین جو ان شخصیات نے اس سلسلے میں ان تمام چیزوں کا اعتراف بھی کرتے ہوئے 2 ارب 12 کروڑ روپے نیب کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اس لوٹی ہوئی رقم سے۔ اس پلی بارگین کی اہمیت اور یہ جو تمام تحقیقات چل رہی ہے اس پر مزید ہم بات کریں گے۔ بہت ہی اس سلسلے میں مستند اور ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دے سکتے ہیں، ماہر قانون ہیں جناب شاہ کاور ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیب کے خصوصی پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ کاور صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کل ایک پلی بارگین ہوئی ہے یہ ایک ایلیمنٹ ہے ان بہت سارے معاملات کا جن کو نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے فیک بینک اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ کیس میں، لیکن جب اس کے دو اتنے امپورٹنٹ کیریکٹرز جو ہیں وہ پلی بارگین کر لیتے ہیں اور وہ پیسہ بھی دے دیتے ہیں اور وہ تمام چیزوں کو کنفیس بھی کر لیتے ہیں، تو یقیناً یہ نیب کے لیے تو بڑی امپورٹنٹ بگننگ اور بریک تھرو نہیں ہے اس پورے معاملے میں۔ جی خان صاحب، بالکل یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو بھی ہے اور ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ ملکی خزانوں میں واپس آئی ہے۔ اصل میں یہ جو نیب کا قانون ہے اس کے جو پریمبل ہے اس میں یہ بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ اس میں نہ صرف جو بدعنوان اور کرپٹ عناصر ہیں ان کو سزا دینا مقصد ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملکی خزانے میں جو لوٹی ہوئی رقم ہے اس کو واپسی کا میکینزم بھی جو ہے وہ نیب آرڈیننس 1999 میں دیا گیا ہے، اور اس میں یہ کوئی بھی ملزم جس کے خلاف کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کا یا پیسوں کے غبن کا چارج ہو اور وہ انویسٹیگیشن جب شروع ہو چکی ہو یا ایون عدالت میں بھی مقدمہ ہو تو وہ یہ آپٹ کر سکتا ہے، وہ چیئرمین نیب کو یہ درخواست کر سکتا ہے کہ وہ ایک تو بنیادی اس کا عنصر یہ ہے کہ اس نے جرم کا اقرار کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ لوٹی ہوئی رقم جو ہے یہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں اور اس پہ مجھے ڈٹرمن کیا جائے،
تو وہ پھر چیئرمین نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسی اور درخواست شاہ کو خاور صاحب دیکھیے زیر اس غور میں لائے۔ جو امپورٹنٹ بات ہے اوبویسلی ایک تو یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ نیب کی تاریخ کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی رقم ہے جو کسی کرپشن کے کیس میں واپس کی گئی ہو، مگر یہ جو کیس ہے یہ سینکڑوں اربوں کا کیس ہے، یہ سب ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں ہیں، یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز ہے۔ تو جب اس قسم کی بگننگ ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہماری جو معلومات ہے اس کے مطابق ہے یہ اس نے راستہ بنا دیا ہے، اور اس قسم کی چاہے وہ ملزمان پلی بارگین کرنا چاہیں یا اس کے خلاف کیسز ہوں، تو یہ ایک بریک تھرو ہے۔ یقیناً یہ بریک تھرو ہے، لیکن اس پہ خان صاحب ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ایک تو وہ جو رقم جو تعین کرے گی نیب، اس کی جو اس کیس میں انہوں نے کوئی 2 ارب 12 کروڑ روپیہ جو ہے وہ تعین کیا، اور اس پہ انہوں نے مان لیا، اور اس پہ ایک اس کی قسط جو ہے وہ ادا کر دی گئی اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے جو لائبلٹی ہے انہوں نے 2 یا 3 ایک ساتھ میں پوری کرنی ہے، اور وہ اگر کسی بھی سٹیج پہ اس پہ ڈیفالٹ کر جائیں تو وہ پھر دوبارہ ان کی پوزیشن پرانی والی بحال ہو جاتی ہے، وہ ملزم بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک یقیناً یہ ایک انسینٹیو دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو اگر سزا سے بچنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی لائبلٹی یا انہوں نے جو کرپشن یا کرپٹ پریکٹس کی ہے وہ رقم واپس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بڑا بریک تھرو ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی ایک انسینٹیو ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ پلی بارگین کرنے کے بعد گو کہ ان کو قید سے تو رہائی مل جاتی ہے، حراست سے تو رہائی مل جاتی ہے، لیکن دفعہ 15 جو ہے نیب آرڈیننس کا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سزا یافتہ کنسیڈر ہوں گے۔ اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو وہ جس وقت پلی بارگین کرے گا اور اس کی پلی بارگین منظور ہو جائے گی، وہ اسی وقت پبلک آفس سے جو ہے وہ نائل ہو جائے گا، وہ 10 سال تک کوئی پبلک آفس نہیں رکھ سکتا۔ میں جو پولیٹیشینز ہیں ان کے لیے اس میں سوائے اس کے کہ وہ چھوٹ جائیں گے کوئی انسینٹیو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل کیریئر بھی ختم ہوگا اور ان کا نام تو ظاہر ہے جو ہوگا سو ہوگا، لیکن دوسرے لوگ ہیں جیسے کہ پورے معاملے کا جو کور ہے، جو پورا نیوکلیس ہے، وہ یہ اومنی گروپ ہے، اور یہ ہماری اطلاع میں یہ بات آئی ہے کہ 5 ارب ڈالر کی جو ایک فگر ہے وہ سامنے آئی ہے، جو کہ اگر اومنی گروپ پلی بارگین کرنا چاہے تو اسے اپنی لوٹی ہوئی رقم میں سے یہ حکومت کو یا نیب کو دینی ہوگی، کیونکہ یہ جس طرح کا کیس ہے اس میں اس کی ڈائمنشنز جو ہے وہ بڑی میسو ہو رہی ہیں۔ جی یقیناً، جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ اگر پلی بارگین کریں گے تو وہ تو 10 سال کے لیے جو ہے وہ عوامی عہدہ رکھنے سے جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے۔ ابھی یہ ایک سلسلہ چلا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اومنی گروپ کے ذمہ جو ہے اتنی خطیر رقم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اور لوگ جو اس میں انوالو ہیں کیا وہ بھی سیکشن 25B جو پلی بارگین کی جو فیسلٹی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اگر نہیں کریں گے تو اس پہ زبردستی نہیں ہو سکتی، وہ اپنا کیس جو ہے وہ اپنا ڈیفنس جو ہے ٹرائل کورٹ میں وہ بالکل ان کا یہ حق ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے نیب کی، کیونکہ ایک خطیر رقم آئی ہے، لوگوں کو بھی انسینٹیو ملے گا، اور وہ بہت سارے لوگ جو کہ قید سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سامنے ضرور آئیں گے، اور اس میں مزید امکانات ہیں کہ لوگ جو ہے اس فیسلٹی کا فائدہ اٹھائیں گے اور ملکی خزانے میں رقم جمع کرائیں گے۔ تھینک یو سو مچ جناب شاہ خاور ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیب کے سابق اسپیشل پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں۔